أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ ذوق اور محبت کے ساتھ آواز بلند درود پاک تلاوت فرما لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ چاند ماہ ربیع کا نظر آ گیا، سبحان اللہ۔ محفل کن فکاں کا سطر آ گیا، شرق سے غرب تا روشنی چھا گئی، انبیاء و رسل کا فخر آ گیا، چرچے عرض حرم پہ جو ہونے لگے، ابراہیمی دعا کا ثمر آ گیا، قدسیان عرش دم بخود ہو گئے، بات رب کے مقدس بشر آ گیا، جس کی صورت پہ قرآن اتارا گیا، وہ محمد حسین ذی قدر آ گیا، چاند چھپنے لگا اپنی آغوش میں، سب حسینوں میں جو معتبر آ گیا، ساری دائیاں حلیمہ کو تکنے لگی، مصطفیٰ جو حلیمہ کے گھر آ گیا۔ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ چکے سر یہ میری شان نہیں ہے، ہر لفظ کو سینے میں بسا ہو تو بڑی بات، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے۔ اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں، اس کمبل پوش پہ میں قرباں، صورت بھی ہنسی سیرت بھی ہنسی، وہ کعبہ ایماں قبلہ اجاں، وہ وجہ وجود کون مکان، وہ شافی معاشرہ ہادی کل، وہ ختم رسول وہ مرکز دین، اوصاف کرے کیا اس کے بیان، یہ میرا قلم یہ میری زبان، فرمایا سچ صدیقہ نے خلق اس کا ہے قرآن مبین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل سخت تعظیم و تکریم، قابل قدر علماء کرام، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آج کا یہ خوبصورت باوقار اجتماع انتہائی شان و شوکت کے ساتھ انعقاد پذیر ہے۔ میزبان مکرم، برادر محترم، استاذ العلماء حضرت مولانا محمد عمیر شاہین صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ، برادر محترم خادم القرآن جناب حضرت قاری محمد یونس مجاہد صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ، اور ان کے رفقائے کار احباب کی پرخلوص دعوت پہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ حضرات سے ملاقات کا موقع عطا کیا ہے۔ دعا کریں مالک قدیر ہم سب کی حاضری اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ ہم لوگ
چونکہ روز کے مسافر ہیں، آج کہیں، کل کہیں، پرسوں کہیں، تو ہر علاقے میں فرق ہوتا ہے ٹائم کا۔ میں آپ دوستوں سے، علماء سے اور آپ احباب سے پوچھتا ہوں، یہاں آپ کے علاقے میں مغرب کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ یعنی سورج غروب کب ہو رہا ہے؟ 27 منٹ۔ اس کا مطلب ہے 5 بجے تک تو چلیں گے، 5 بجے تک اثر پڑی جا سکتا ہے، یا میرا خیال ہے عصر مغرب پڑھ کے پھر دوبارہ شروع کر دیں۔ آپ حضرات سے مل کے انتہائی خوشی محسوس کر رہا ہوں اور دعا دیتا ہوں اللہ آپ کو سدا آباد رکھے، سارے نہیں جڑا آمین اچھی رکھے۔ ماشاءاللہ آپ میں جو مزاج میں یہ سکون ہے نا، یہ راحت، یہ اطمینان، اللہ آپ کو ہمیشہ نصیب رکھے۔ لیکن عموماً یہ رات کو 3:30 بجے کے بعد ایسا پرسکون ماحول ہوتا ہے جو آپ نے 4:30 بجے، دن کے 4:30 بجے بنا رکھے۔ آپ تھوڑا سا حشاش بشاش ہو کے بیٹھے، اپنے چہرے پہ خوشی لائیں، اپنی آنکھوں میں محبت کے تارے سجائیں، اپنی پیشانیوں پہ ایمان کی چمک لائیں اور اپنے پیارے ہونٹوں پہ اللہ رسول کی محبت کے ترانے گائیں۔ سارے دوست مل کے بآواز بلند محبت سے جھوم کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ دوسری سبحان اللہ کہ میرا سینہ چوڑا ہو، سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، خوش ہو کے بیٹھو۔ ایسی محفلیں زندگی میں کبھی کبھی نصیب ہوتی ہیں، اور پتہ نہیں پھر بھی کبھی نصیب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، زندگی کا پتہ نہیں۔ اس وقت کو غنیمت جان کے بیٹھے، اللہ نے آپ کو چنا ہے اپنی محبت کے لیے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہیں ذرا ذوق سے۔ وقت بہت مختصر ہے، میں تھوڑے وقت میں لمبا سفر کرنا چاہوں گا، اور وہ سفر ممکن ہے، وہ سفر ممکن ہے، تھوڑے وقت میں لمبا سفر ہو سکتا ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ یا تھوڑا سا پاؤں دبا دیں اور گاڑی کی رفتار تیز کر دیں، یا پھر اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے اور زمین سمیٹنا شروع فرمائے۔ تو ہم تو دونوں چیزوں پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ قادر ہے، وہ جو چاہے کرے، کر سکتا ہے۔ میں بھی زیادہ سفر کروں گا، لیکن آپ کی محبت میرے شامل حال ہونی چاہیے۔ چلیں گے میرے ساتھ، محبت کا سفر کریں گے انشاءاللہ۔ ایک وعدہ کریں کہ دعا کے بغیر کوئی نہیں اٹھے گا انشاءاللہ۔ آری یونو صاحب تسی روزانہ انتظام کرو، تسی روزانہ جلسے کریں گے۔ ماشاءاللہ کھا کیا ہے، آپ کے لیے دعوت کا انتظام بھی ہے۔ دعوت کرنا بھی سنت رسول ہے، دعوت قبول کرنا بھی سنت رسول ہے۔ آج آپ دعوت قبول کریں، کل علماء آپ کی دعوت قبول کریں گے۔ کہو انشاءاللہ، پریشان نہ ہو جاؤ، کہو انشاءاللہ۔ توجہ کریں بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے کائنات میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ ہم سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جتنے بھی نبی دنیا میں آئے، سارے نبی کامیاب و کامران ہو کے دنیا سے تشریف لے گئے۔ سب کے آخر میں امام الکونین، تاجدار مدینہ، اولین و آخرین کے پیغمبر، سرداج الانبیاء، امام الانبیاء، سید الانبیاء، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ محنت کرنے کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر ختم نبوت کا تاج سجا کے، پردہ فرما کے میری امی کے گھر میں آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ نے میرے آقا کو یہ شان دی ہے کہ صبح قیامت تک
میرے آقا کی ختم نبوت کا راج ہوگا. میرے محبوب کے بعد اب قیامت ہے, نبوت کوئی نہیں. اگر کوئی آدمی نبوت کے دعوے کی کوشش کرے وہ دجال ہے, بے ایمان ہے, کذاب ہے, اتل بعد ذالک زنیم کا مصداق ہے. اسے نبی کہنا تو دور کی بات, اچھا انسان بھی نہیں کہا جا سکتا. میں تیرے عقیدے کی ترجمانی ان لفظوں میں کرتا ہوں, لیکن آپ کا پیار میرے شامل حال ہونا چاہیے. کوئی ان کے بعد نبی ہوگا نہیں, ان کے بعد کوئی نہیں. کہ خدا نے خود بھی تو کہہ دیا نہیں, ان کے بعد کوئی نہیں. کسی ایسی ذات کا نام لو جو ابی بھی ہو, جو ابا بھی ہو, کوئی مصطفیٰ کوئی مجتبیٰ نہیں, ان کے بعد کوئی نہیں. کوئی ایسی ذات ہما صفت, کوئی ایسا نور ہما جہت نہیں, ان سے پہلے کوئی نہ تھا نہیں, ان کے بعد کوئی نہیں. میرے آقا کائنات میں آخری نبی بن کے آیا. اب ایک عقیدے کی بات نوٹ کرنا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو جیسے نبوتوں سے نوازا, اللہ نے رسالت سے نوازا, اللہ نے پیغمبری عطا فرمائی, اتمام حجت کر کے اللہ اپنے پیغمبروں کو معجزہ بھی عطا کرتا ہے. کیا ہوتا ہے معجزہ؟ کسے کہتے ہیں معجزہ؟ معجزہ کہتے ہیں ایسا خلاف عادت, خلاف طبع کام جس کے کرنے سے دنیا میں آپ بندہ عاجز آ جائے, اللہ نبی کے ہاتھوں پہ ظاہر کر کے اسے پیغمبر کا معجزہ کہتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ جو کر کے اشارہ کریں, شاید ہماری بات ہمارا بیٹا نہ مانے, پیغمبر کا معجزہ یہ ہے. اللہ کے پیغمبر نے جو کر کے اشارہ کیا ہے, درخت زمین چیر کے میرے پیغمبر کے قدموں میں آ کے سر جھکا کے کھڑے ہو جاتے. اسے پیغمبر کا معجزہ کہتے. میں اور آپ اشارہ کریں, لوگ ہمیں پاگل کہیں گے. اللہ کے پیغمبر نے زمین پہ بیٹھ کے اشارہ کیا, ڈوبتا سورج نبی کے اشارے میں واپس آیا. یہ پیغمبر کا معجزہ ہے. لیکن ایک عقیدے کی بات نوٹ کرنا, ایسا خلاف عادت کا اگر رب کسی نبی کا ہاتھ پہ ظاہر کرے اسے نبی کا معجزہ کہتے ہیں. اگر صحیح خلاف طبع کام رب کسی فری کے ہاتھ پہ ظاہر کرے, اہل القرآن یا اللہ, میرے پاک نبی نے اعلان کیا یہ قرآن والے اللہ کے فری ہے. اگر خلاف عادت کا رب کسی فری کے ہاتھ پہ ظاہر کرے اسے فری کی کرامت کہا جاتے. اہل سنت والجماعت کا نوکر اعلان کرتے, میں پیغمبر کے معجزے کا بھی قائل, میں فری کی کرامت کا بھی قائل. لیکن اس میں عقیدے کی بات نوٹ کیجئے, اپنے دلوں میں جگہ دے. پیغمبر کا معجزہ ہو یا فری کی کرامت ہو, اس میں ہاتھ اللہ کے نبی کا ہوتے, قدرت خدا کی ہوتی ہے, ہاتھ فری کا ہوتے, اختیار فری کا نہیں ہوتا, بادشاہ میری اللہ کی ہوتی ہے. عقیدہ بنائے یہ پوری کائنات چاہے رب نہ چاہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. پوری کائنات نہ چاہے ایک اللہ چاہے سب کچھ کر سکتا ہے. کائنات پہ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اللہ نے جیسے نبوتوں سے نوازا, اللہ نے معجزے بھی دیے. سبحان اللہ. اب مختصر دو معجزوں کا ذکر کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. سبحان اللہ. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ قوم کا مزاج کچھ ہو اور اللہ پیغمبر کو معجزہ کوئی عطا کرے, ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. عقیدہ بنائے جیسا وقت کے پیغمبر کی امت کا مزاج ہوتا ہے, اللہ پیغمبر کو معجزہ بھی ویسا عطا کرتا ہے. یہ کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. ان کی امت کے مزاج میں جادو کری آپ. استاد جی ہر دوسرا بندہ جادو کرے, ہر تیسرا جادو کرے, اور جادو بھی کوئی عام درجے کا نہیں. فرعون کو جانتے ہیں آپ؟ فرعون
نہیں جانتے بھی ہیں نا، جس کا تعارف قرآن نے دیا ہو. ہم تو قرآن کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان گر سکتا ہے، ہواؤں کا رخ بدل سکتا ہے، سمندروں کے پانی خشک ہو سکتے ہیں، یہ پوری کائنات کا نظام طرح برہم ہو سکتا ہے. اللہ کے قرآن کا فرمان قیامت تک کبھی بھی غلط اور تبدیل نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمیں اپنے ہونے میں شک ہو سکتے ہیں لیکن قرآن کی صداقت میں شک. تو جب قرآن نے فرعون کا تعارف دے دیا تو ہم جانتے ہیں کیونکہ ہمیں قرآن بتا رہے. اتنا بدبخت تھا، اس نے دعویٰ کیا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں. اللہ کے نبی نے جب چیلنج کیا، اب یہ سامنا کرنے سے پہلے سہارا جادوگروں کا لیتا ہے. استاد جی 70,000 تک کی روایات کتابوں میں ملتی ہیں جو فرعون لے کے اللہ کے نبی کے مقابلے کے لیے آئے تھے، اور ان کے پاس رسیاں تھی، گز 1.5 گز 2 گز کی رسیاں. فرعون نے اشارہ کیا، انہوں نے رسیاں میدان میں ڈال دی. اب وہ رسیاں صاف بن گئی، پورے میدان میں صاف ہی صاف چلتے پھرتے نظر آئے. اللہ کے پیغمبر نے آسمان کی طرف دیکھا، اللہ نے کیا کروں؟ فرمایا گھبرانا نہیں ہے، جیسا مزاج قوم کا ویسا معجزہ نبی کا. آپ کے ہاتھ میں یہ جو لاٹھی ہے نا، اسے زمین پہ ڈالنا آپ کا کام ہے. آپ کی نبوت کو دنیا پہ غالب کر دینا موسیٰ کے خدا کا کام ہے. انہوں نے رسیاں میدان میں ڈالی، شام بن گئی. اللہ کے نبی چھوٹا سا دیا اجدہا بن گئے. میرے پچھو مٹھی جی آواز آئی ہے کہ میرا دل اتنا بڑا ہو گیا یار، میں بھی سائیاں آنا، میرے بھی پچھو بیٹھے بولنا آنا. سبحان اللہ تھوڑے ایک باری سبحان اللہ اچھی آنکھوں، سبحان اللہ. کسی بھی کہہ دے سبحان اللہ. انہوں نے رسیاں میدان میں ڈالی. اللہ نے فرمایا جیسا مزاج قوم کا ویسا معجزہ نبی کا. آپ لاٹھی ڈالے، اللہ کے نبی نے چھوٹا میدان میں ڈالا، اجدہا بن گیا. اب یہاں ایک عقیدہ ہے نوٹ کرنا، جادوگری ہو یا شوخہ بازی ہو، اس میں شکل بدلتی ہے، حقیقت نہیں بدلتی. انہوں نے جو رسیاں میدان میں ڈالی شکل تو بدل گئی، شام بن گئی. دگ مارنے کی صلاحیت نہیں تھی، ایذا پہنچانے کی صلاحیت نہیں تھی، زہر اگلنے کی صلاحیت نہیں تھی. یاد رکھیں، عقیدہ بنائے، شوخہ بازی ہو یا جادوگری ہو، اس میں شکل بدلتی ہے، حقیقت نہیں بدلتی. پیغمبر کے معجزے میں اتنی صداقت ہے، نبی کے معجزے میں اتنی پاور ہے، نبی کے معجزے میں اتنی حقانیت ہے، اس میں شکل بھی بدل جاتی ہے، حقیقت بھی بدل جاتی ہے. جیسا مزاج امت کا ویسا معجزہ نبی کا. آئے مصطفیٰ کے قدموں میں لے چلتا ہوں. سبحان اللہ. آنکھوں جو سبحان اللہ ایک باری آنکھوں اللہ جیڑا بندہ ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ کے مرتے وقت زبانت کلمہ جاری فرما. آؤ مصطفیٰ کے قدموں میں چلے. جس امت میں میرے آقا تشریف لائے اس قوم کو کلام میں بڑی مہارت ہے، فساد و بلاغت ان کی کٹی میں شامل. ان عرب کا دودھ پیتا بچہ لب کھولے تو کئی اشعار پر مشتمل قصیدے پڑھ دے. یہ عرب کا مزاج تھا کہ وہ قصیدے لکھتے اور کعبے کی دیوار سے لٹکا کے چیلنج کرتے، کسی کی جرت ہے میرے کلام کا رد کر کے دکھائے. تو جیسا مزاج امت کا اللہ نے ویسا معجزہ نبی کو دیا. اللہ نے فرمایا محبوب ان کی زبانوں پہ کلام جاری ہے، کیوں نہ اپنے نبی کو بھی معجزہ وہ عطا کروں جسے کلام کہا جائے گا. بندوں کی زبان پہ شعراء کے کلام ہوں گے، میرے محمد کی زبان پہ رب کا کلام ہوگا. قوم کے مزاج کے مطابق اللہ نے میرے نبی کو معجزہ وہ دیا جسے قرآن کہتے ہیں. سبحان اللہ. مبارک ہو، سبحان اللہ. سبحان اللہ. مبارک ہو بابا، یہ قرآن اللہ نے آپ کو دیا. سبحان اللہ.
خدمت قرآن زندہ باد شان قرآن زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد آؤ میں تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں، قرآن کے دروازے پہ آ جاؤ۔ رب کعبہ کی قسم دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے یہ جو بچے آپ کے سامنے آئے جن کے سروں پہ دستار فضیلت سجائی گئی، کل ان کے والدین کے سر پہ دستار سجائی جائے گی۔ مبارک ہو بابا مبارک۔ ہم پوچھیں کہ گنہگار یہ لوگ کون ہیں؟ انبیاء ہیں؟ نہیں نہیں، انبیاء نہیں، آخری نبی کی وہ امت ہے جن کے بچوں نے سینوں میں قرآن محفوظ کیا تھا۔ ایمانداری سے بتاؤ، جب والدین کا یہ مقام ہے تو حافظ قرآن کی عظمت کے کیا کہتے ہیں؟ امام نافع رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، وہ قرآن پڑھتے منہ سے خوشبو نکلتی اور پورا ماحول معطر ہو جاتا۔ دیر تو نہیں ہو رہی، میں 5 بجے تھوڑی جان چھوڑوں گا، 6 منٹ باقی۔ امام قرآن پڑھتے منہ سے ایسی خوشبو نکلتی کہ پورا ماحول معطر ہو جاتا۔ ایک دن مریدین جمع ہوئے، آ کے کہا کہ حضرت جی قرآن تو پوری دنیا پڑھتی ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا، وجہ کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ آپ قرآن پڑھے، منہ سے خوشبو نکلے اور پوری محفل معطر ہو جائے۔ امام کی آنکھیں چھلکنا شروع ہو گئی، فرمایا میرا راز ہی رہنے دیتے تو بہت اچھا ہوتا۔ لوگوں نے کہا نہیں نہیں، اسے فاش کرنا پڑے گا تاکہ دنیا کو پتا چلے اللہ قرآن والوں کو کتنی عظمت عطا کرتا۔ رو پڑے، آنکھوں میں آنسو کی برسات تھی، رو کے کہا میں ایک دن رات کو قرآن پڑھ رہا تھا، قرآن پڑھتے پڑھتے مجھے نیند آ گئی۔ سبحان اللہ بڑھتی ہے، نیند آ گئی، خواب میں کملی والے کا دیدار ہوا۔ میرے آقا نے فرمایا نافع جب تو قرآن پڑھتا ہے نا مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، ذرا قریب بیٹھ کے قرآن پڑھ، میں محمد تیرے قرآن کو سننا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں میرے خواب میں اللہ کے نبی کو قرآن سنایا، میں قرآن پڑھ رہا تھا، میرے آقا جھوم جھوم کے سن رہے تھے۔ آقا نے فرمایا نافع میرے قریب ہو، میں تیرے منہ کو چوموں، تیری ہونٹوں کو چوموں، تیری زبان کو چوموں، جس منہ سے قرآن پڑھتے ہو۔ نافع کہتے ہیں اللہ کے نبی نے میرے منہ کو چوما، وہ دن گیا، آج کا دن آیا، میں جب بھی قرآن پڑھتا ہوں نبی کے چومنے کا اثر ہے کہ پوری محفل معطر ہو جاتی ہے۔ قرآن والوں کے قدموں میں آؤ، اپنے بچوں کو قرآن کے لیے وقف کرو، زندگیاں قرآن کے لیے قربان کر دو، ان دینی مدارس سے منسلک ہو جاؤ۔ آپ جانتے ہیں یہ بلند و بالا عمارتیں، یہ خوبصورت وجاہت و قدامت والے نوجوان کون ہیں؟ یہ اس امت کے مستقبل کے ایمان کے ضامن ہیں، ہماری آنے والی نسلوں کی ایمان کی ضمانت ہے یہ دینی مدارس۔ ان سے منسلک ہو جاؤ، ان کی بدولت ہمارا ایمان باقی ہے، آنے والی نسلوں کا ایمان و حیا